اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ ترجمہ: پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو خوف پیدا ہوا تھا وہ جب بیٹے کی خوشخبری ملنے کی وجہ سے دور ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یجادلنا فی قوم لوط کا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑنا یعنی کلام اور سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ تو انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں قوم لوط، اس میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر اور گناہوں سے بعد آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت مدح و تعریف کی گئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم یعنی بڑے تحمل والے اور اواہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اس کے سامنے بہت آہوزاری کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں منیب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صفات ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام اور کلام کا سلسلہ دراز ہوا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی اے ابراہیم اب اس بحث کو ختم کر دیں کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقدیر مبرم کسی صورت میں نہیں ٹل سکتی۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جائے۔ یہاں یہ بات یاد ہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ مبرم حقیقی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی شے کسی شے پر معلق نہیں۔ نمبر 2، معلق محض کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ نمبر 3، معلق شبیب و مبرم کہ فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر معلق ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ تقدیر جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر اتفاقی طور پر اکابر محبوبان خدا اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے اور وہ تقدیر جس کا معلق ہونا ظاہر ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے اور یہ ان کی دعا سے اور ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ تقدیر جو متوسط حالت میں ہے جسے فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں اس تک خواص و اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ ترجمہ: اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی حیت
اور حسن و جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بدعملی کا خیال کر کے آپ علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، کیونکہ ایک تو وہ مہمان تھے اور دوسرے وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے خوفزدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ مروی ہے کہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی وہ نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ ترجمہ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے مہمانوں کے ساتھ بے حیائی کرنے کا کام کرنے کی غرض سے دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے اور شرم و حیا سے بالکل عاری ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، تو اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور غیرت و حمیت سیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے کفر و سرکشی سے بعد آ جاؤ اور میرے مہمانوں سے کوئی برا فعل سر انجام دے کر مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں ایک بھی کوئی ایسا نیک آدمی نہیں جس کی بات مان کر تم اس برے فعل سے بعد آ جاؤ؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ ترجمہ، انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی اور مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے سے روکا تو آپ علیہ السلام کی قوم نے اس نصیحت سے اعراض کرتے ہوئے کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت ہے، اور جو ہماری خواہش ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ ترجمہ، لوط نے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کی اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ جب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ قوم اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گی تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا اے کاش مجھے تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں ایسا قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا تو میں تم سے مقابلہ اور جنگ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم نے چاہا کہ دیوار توڑ دیں۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کا رنج اور بے چینی دیکھی تو عرض کی اے لوط، آپ کا پایا مضبوط ہے، ہم ان لوگوں کو عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ دروازہ کھول دیں پھر ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا تو قوم کے لوگ مکان میں گھس آئے
حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا تو سب اندھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے۔ انہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا اور وہ یہ کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ فرمایا تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں۔ فرشتوں کے اس کلام کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوط علیہ السلام، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی پیٹ پھیر کر دیکھ لے گی، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے لوط، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو سے کہا، یہ عذاب کب ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کے وقت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، صبح قریب ہی ہے، آپ اسے دور نہ سمجھیں۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ ترجمہ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی بستی سے نکلے تو انہیں حکم دیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ سب نے اس بات پر عمل کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے جب سنا کہ اس کی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر چیخ کر کہا، اے میری قوم، تو اسے بھی ایک پتھر لگا اور وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا صدوم تھا، ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس کو اوندا کر کے پلٹ دیا، اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں الٹنے کے بعد انہیں پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ترجمہ، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر سرخ خطوط تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور مفسر صدی کا قول ہے کہ ان پر موریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار قریش کو ڈرایا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر آپ کی قوم کے ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس امت کے ظالموں سے وہ پتھر کچھ دور نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ان پتھروں سے نہیں بچائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ وہ بستیاں جن میں یہ واقعہ رونما ہوا کفار مکہ سے دور نہیں، کیونکہ وہ بستیاں ملک شام میں تھیں اور شام مکہ سے قریب ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ ترجمہ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس صورت میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ چھٹا واقعہ ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سب سے پہلے یہ فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد انبیاء کرام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو کام زیادہ اہمیت کا حامل ہے پہلے اس کی دعوت دیں، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہو اس کی دعوت دیں۔ کفر کے بعد چونکہ مدین والوں کی سب سے بری عادت یہ تھی
کہ وہ خرید فروخت کے دوران ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس اپنی چیز بیچنے آتا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ تول میں اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے ہیں اتنا لے لیں، اور جب وہ کسی کو اپنی چیز فروخت کرتے ناپ اور تول میں کمی کر جاتے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ بری عادت چھوڑنے کی دعوت دی اور فرمایا ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور ایسے حال میں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، نہ کہ ان کے حقوق میں کمی کرے۔ ایسی حالت میں اس عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ اگر تم ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے تو بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کے عذاب سے عذاب آخرت مراد ہو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ یعنی حرام مال ترک کرنے کے بعد جس قدر حلال مال بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پورا تولنے اور ناپنے کے بعد جو بچے وہ بہتر ہے۔ ان کے علاوہ اور معنی بھی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی، نیز حلال کی تھوڑی روزی حرام کی زیادہ روزی سے بہتر ہے۔ فرمایا میں تم پر کوئی نگہبان نہیں، یعنی تم سے صادر ہونے والے ہر معاملے میں میرا تمہارے پاس موجود رہنا ممکن نہیں تاکہ میں ناپ تول میں کمی بیشی پر تمہارا مواخذہ کر سکوں۔ علماء نے فرمایا کہ بعد انبیاء کرام کو جنگ کرنے کی اجازت تھی، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض وہ تھے جنہیں جنگ کرنے کا حکم نہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام سارا دن وعظ فرماتے اور ساری رات نماز میں گزارتے تھے۔ قوم آپ سے کہتی کہ اس نماز سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے نماز خوبیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ تو اس پر وہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے جو کہ اگلی آیت میں مذکور ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ترجمہ: قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ قوم نے ان دونوں باتوں کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلی بات کا انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں؟ مدین والوں کے اس جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بت پرستی کرنے پر دلیل اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی۔ اس لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بہت عجیب لگا اور کہنے لگے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے اپنایا ہے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ دوسری بات کا مدین والوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم ناپیں کم تولیں۔ آیت میں مذکور لفظ صلوات سے مراد یا تو دین و ایمان ہے یا اسے مراد نماز ہے۔ مدین والے اپنے گمان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بیوقوف اور جاہل سمجھتے تھے، اس لیے طنز کے طور پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کہے جناب حاتم طئی تشریف لا رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان میں نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے جاہلانہ طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟